السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سیکو پاکستان Q&A سیشن نمبر 14. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں انٹرپرنرز کے CEO اور سیکو پاکستان کے فاؤنڈر جناب بابی شہزاد صاحب. کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مبشر، اور سب شاہینوں کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بہت بات کریں گے. اور شاہینوں کو امید ہے کہ آپ اپنے طور پہ بال کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ جو نئی نئی اسکلز ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے کہ آپ کو بھی بلندی پرواز حاصل ہو سکے. ڈیفینیٹلی اسٹارٹ آف کرتے ہیں جی. سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کا ایک دیکھا بھی، آپ نے جو ٹیگ کیا ہوا تھا نیا ٹیل کے CEO کو کہ ریگارڈنگ جو انٹرنیٹ ٹیگ کیا ہوا جی جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس ہوتے ہیں پاکستان میں، تو اس کا کیا بیسکلی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. مجھے پرسنلی بھی میں سفر کرتا ہوں تو اس میں ہمیں کیا پے بیک ملتا ہے، کیا ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیں، میں کسی کمپنی کو میں اس کا رسپانسبل نہیں سمجھتا. CEO نیا ٹیل کی کیونکہ میری فرینڈ لسٹ میں ہے، اس لیے مجھے اس وقت وہی نظر آئی کہ میں ان سے بات کر سکوں. جنرلی میں نے ایک سوال کیا تھا، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں تواتر کے ساتھ اور مسلسل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کا، یہ کیا آپ اس کا ہمیں ریفنڈ بھی کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں، ہماری جو ہے نا کمٹمنٹ، وہ ہماری آپ کی ISP کے ساتھ ہوتی ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس پریشر کے تحت کرتے ہیں، کس قانون کے تحت کرتے ہیں، کس ضابطے کے تحت کرتے ہیں. اس کا ہمیں سبسکرائبرز کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یا تو وہ اپنی اس کمیونیکیشن کو ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس کمیونیکیشن کو اپنے نیٹ کے اوپر ڈال دیں، اپنے کسی سوشل میڈیا چینل پہ ڈال دیں کہ جی یہ PTA کی طرف سے آیا ہے، پھر ہم جانیں اور PTA جانیں. بالکل صحیح بات. ادروائز آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ سروس پرووائڈرز کا انٹرنیٹ بند کریں. رائٹ. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اول تو اس بارے میں پاشا کو کچھ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری IT انڈسٹری بہت بری طرح سفر کر رہی ہے. پاشا جو ہے اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھاتی رہتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. تو پھر سبسکرائبرز کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنی صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے. اس میں نیا ٹیل، اس میں ٹرانس ورلڈ، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، نیا ٹیل، ٹرانس ورلڈ، فلیش فائبر، ٹھیک ہے، اور یہ جتنی بھی اس طرح کی کمپنیز ہیں، PTCL شامل کر لیں، ان سب کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ہم پاکستانیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ مت بنائے. ہمارے بزنسز چلنے دیں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کا 1 گھنٹے کا انٹرنیٹ پاکستان کی IT انڈسٹری کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچاتا ہے. لاکھوں فری لانسرز ہیں جو کہ پاکستان کی IT انڈسٹری سے کماتے ہیں، ان کے کلائنٹس چلے جاتے ہیں. کیا پتہ کسی کو $10,000 کا کلائنٹ اس کو ملنے والا ہو اور آپ کی انٹرنیٹ آؤٹیج آ جائے اور وہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے حالات دیکھ کے یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے. اس کا ذمہ وار وہ کس کو ٹھہرائے گا؟ تو اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو دوسرا حل یہ ہے کہ آپ پھر ریفنڈ کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل، آپ نے 1 گھنٹے کے لیے ہمیں سروس نہیں دی، تو اگر کسی کے پریشر کے اوپر نہیں دی، اب ان کا کامن کیا ہوتا ہے جی کہ جی سب میرین کیبل کٹ گئی ہے. یہ جواز جو ہے یہ اب مزاح کا خیز بن گیا. اب انٹرنیٹ کے اوپر بھی نہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شارکس اور وہ ایک خاص قسم کے ادارے کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ آپ بار بار ایک ہی ایکسکیوز لے کر آتے ہیں، جو کہ اب مزاح کا خیز بن گیا، اور لوگوں نے اس کو جو ہے نا ٹویٹ کر کے اور اس کو واٹس ایپ پہ اس کے میمز بنا کے آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یہ کس قسم کا ایکسکیوز ہم ہر بار کرتے ہیں. آئندہ سے اگر انٹرنیٹ، اب ہم اس کو آبزرو کریں گے، اور میں باقی ہم خیال لوگوں کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، اگر یہ انٹرنیٹ دوبارہ سے اس طرح بند کیا جاتا رہا. ایک اور بات مجھے بتائیے کہ اگر تو سب میرین کیبل کٹی ہے تو کیا وہ صرف YouTube کی کٹی ہے؟ کیا فائبر آپٹک میں وہی چینل کٹا ہے جس سے YouTube چل رہا تھا؟ باقی سارے ٹھیک چل رہے تھے. آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یا اس وقت صرف ٹویٹر کی کیبل کٹتی ہے، یا اس کا وہی فائبر آپٹک تو کہیں سے بھی کریک ہو جائے تو وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے نا، ٹوٹل انٹرنیٹ آؤٹیج ہو جاتی ہے. تو یہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ بھائی یہ ہم ٹیکنالوجی کے بندے ہیں، ہمیں اتنی سینس ہے کہ جب کیبل کٹتی ہے تو آل آؤٹ کٹتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی قانون نہیں ہے مبشر، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت، میں نے پورا ٹیلی کام ایکٹ پڑھا ہے، اس کے اندر یہ سارے سروس پرووائڈر
100% 99.99% اپ ٹائم اویلیبلٹی کے ذمہ دار ہے. ٹیلی کام ایکٹ میں نے پورا پڑھا ہے, اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے, کسی ادارے کو اتھارٹی نہیں ہے, نہ پی ٹی اے کو ہے نہ کوئی اور ادارہ. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ پورے 25 کروڑ لوگوں کا آپ انٹرنیٹ بند کر دیں. یہ اس کے خلاف جو ہے ہم آئندہ آواز اٹھاتے رہیں گے, چاہے کوئی بھی آئی ایس پی ہے. میں کسی ایک آئی ایس پی کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی آئی ایس پی ہے. اگر انہوں نے یہ باز نہیں آئے تو ہم یہ معاملہ کمپٹیشن کمیشن کے سامنے لے کے جائیں گے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. اور اگر یہ پھر بھی باز نہیں آئے تو پھر ہم اس کو کورٹس میں بھی لے کے جائیں گے. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ بھائی 25 کروڑ لوگوں کا کس قانون کے تحت انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے. اگر اس کے لیے انہوں نے کوئی نوٹس ملتا ہے ان کو, وہ نوٹس پروڈیوس کرے, عدالت کے سامنے کاغذی کارروائی کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 25 کروڑ لوگوں کو کھڑے لائن لگا کے کسی کے سیاسی مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہونے دیا جائے گا اس ملک میں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہوں گا. انٹرنیٹ کو بند نہیں ہونا چاہیے. میں پاشا میں بھی اس کے خلاف لابنگ کروں گا, میں ہر سطح کے اوپر اس کے خلاف لابنگ کروں گا. اور اگر نہیں ہوا تو ہم پھر اپنا پرامن احتجاج کریں گے اسلام آباد میں بھی اور سارے شہروں میں بھی, اور ہم اس کے خلاف جو ہے نا اپنی آواز اٹھائیں گے. جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کی کمپنیز ہیں, جتنے بھی فری لانسرز ہیں, جتنے بھی ہمارے کریٹرز ہیں, ان سب کو ہم لے کے ہم پھر آئی ایس پیز کے دفتروں کے باہر احتجاج کریں گے کہ آپ کس بنیاد پہ ہمارا آپ سے رابطہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس طرح اس کو بند کر رہے ہیں, کسی کے حکم پہ کر رہے ہیں, کسی کے آرڈر پہ کر رہے ہیں, یا تو وہ آرڈر سامنے لے کر آئیں ورنہ پھر ہمیں ریفنڈ کریں, ادروائز جو ہے پھر آپ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. واقعی میں اس کے لیے جو بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جتنا بھی ہم لوگ آئی ٹی کا جتنا ذکر کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, کچھ نہ کچھ ہمیں کوئی یا تو ہم لوگوں کو کوئی ریفنڈ کرنا چاہیے, کوئی پرکس دینے چاہیے, کوئی چیز دینی چاہیے. کیونکہ سبسکرائبر تو اپنی پوری فیس پے کر رہا ہے نا, وہ پورے ایک منتھ کی کمٹمنٹ. اب دیکھیں یہ آئی ایس پیز کتنی چلاک ہیں کہ یہ جب آپ اوور یوزیج کرتے ہیں تو اس کا بل آپ پہ ضرور ڈالتے ہیں کہ بھئی آپ اس حد سے باہر چلیں گے. جب وہ انڈر کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ریفنڈ کریں. پھر دیکھیں جب ان کے پروفٹس کے اوپر چوٹ پڑے گی نا تو پھر یہ 100 بار سوچیں گے پاکستانیوں کا انٹرنیٹ بند کرنے سے پہلے. ان کو کروڑوں روپے کا جب ریفنڈ پے کرنا پڑے گا نا تو پھر یہ بھی آگے سے چیخیں گے بھائی ہمیں روز روز مت بھیجا کرو یہ نوٹس, ہم نہیں کر سکتے بات. یا پھر اسٹینڈ لے لینا. اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کس قانون کے تحت آپ کر رہی ہیں؟ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ کیا جا سکتا ہو. انٹرنیٹ پاکستان میں یہ دیکھیں یہ کوئی ناکہ نہیں ہے کہ جس کو آپ بند کریں. یہ ڈیجیٹل دنیا ہے, یہ ڈیجیٹل ایج ہے, یہاں پہ یہ کچھ نہیں چلے گا. یہ تھانے داری نہیں چلے گی, یہ آپ کی روایتی پولیسنگ نہیں چلے گی. یہاں پہ یہ ڈیجیٹل ہائی وے ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا آپ یہ بندش نہیں کر سکتے. کسی کی اجازت دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یار, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. تھانے داری شروع کر دی ہے انہوں نے. اس کے خلاف جو ہے سخت سے سخت قوانین آنے چاہیے کہ کوئی آئی ایس پی آئندہ کسی سبسکرائبر کا بند نہیں کر سکتی انٹرنیٹ. یہ بالکل غیر قانونی بات ہے.